میں میاں بیوی کے حقوق پر بہت بات کرتا ہوں, بعض لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہو بہت کچھ رہا ہے نا. چند دن پہلے خاتون آئی, اس کا میاں اس کو اتنا مارتا ہے, اتنا پیٹتا ہے کہ اس کو اس کے نیل پڑ جاتے ہیں جسم پہ, جنگلیوں کی طرح مارتا ہے اس کو. اور ایسی خواتین جن کا باپ نہیں ہے, کوئی پیچھے 8-10 بھائی نہیں ہیں, ان کی تو بعض مرد زندگی, کیونکہ انہوں کو پتہ یہ کیا بگاڑ لے گی میرا, یہ کیا بگاڑ لے. میں نے اس عورت سے کہا اتنا پیٹ رہا ہے بھائی طلاق لو اس سے. کہ نہیں کہاں جاؤں گی میں, جوان عورت ہے, کہاں رولتی پھرے گی, دھکے کھائے گی. وجہ کیا ہے, اس کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد مردوں میں اللہ کا اتنا خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسری تیسری کر لے اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی خوف سے کیا ہو گئے, آ رہی, کہہ رہے ہمیں اب دوسرے کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. پھر طلاق کے بعد بچوں کا مسئلہ, بچے بڑے ہو کر وہ ایک عجیب ٹینشن ہے. تو ان کا حل بہت سارے ہیں حل, لیکن اصل حل تو یہ ہے نا کہ شوہر ایسا نہ کرے نا. اصل تو یہ حل ہے نا, وہ تو پھر طلاق یا خلا وہ تو بات کی چیز ہے. اصل کیا ہے, یہ ظلم کس کی طرف سے ہو رہا ہے, یہ مرد کی طرف سے ہو رہا ہے. میں یک طرفہ باتیں سن کے متاثر نہیں ہوتا جلدی کسی سے. آپ نے تو خاتون کی بات سنی, میاں کی تو سنی نہیں. بھائی میاں جتنا بھی ٹھیک ہو, یہ تو نہیں ہے نا کہ جانوروں کی طرح صبح شام کوٹتا پیٹتا رہے. اتنا تو کسی کو شریعت آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی نا. تو وہ بیچاری اتنی گھبرا رہی تھی کہ میرے میاں کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں, اب مجھے نہیں چھوڑے گا وہ, اب اور مارے گا مجھے, کہ کسی کے پاس جا کے اپنا دکھڑا کیوں سنایا. تو میں نے تو کہا ادھر تھانہ ہے, وہاں جا کے بندے کو بند کرا دو. اس نے کہا بند کرانے کے بعد کیا ہوگا, پورا سسرال ہے پیچھے کھڑا ہوا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ چاہے عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں, پیٹ نہیں رہی ہوتی, لیکن اور طرف سے ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قانون کے ذریعے آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کروا سکتے. قانون کی پہنچ یہاں تک نہیں ہوتی, قانون کو پتہ نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے گھروں کے اندر. اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف دل میں نہیں ہوگا, اس وقت تک ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے لوگ تیار. اب کیونکہ یتیم بچی سے شادی کر لی نا باپ ہے نہ ماں ہے, تو پتہ ہے پیچھے پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں, اس کو لا کے ایسے بے یار و مددگار گھر میں پھینک دیا جا کے. نہ تمیز سے بات کر رہے ہیں اس سے, نہ اس سے جناب کوئی حقوق ادا کر رہے ہیں. ایسے میں جب فون اٹھانا شروع کرتا ہوں تو پھر یہی کھوپڑی گھومنا شروع ہوتی ہے. پھر میں بند کر دیتا ہوں تھوڑے دنوں میں کہ بھائی ان کے مسئلے کا حل ہمارے پاس تو ہے نہیں, دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. عورت ہے, نہ اس کا باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ بھائی ہیں. یہ جو فیملی پلاننگ کا عذاب ہے نا. ابا اماں کو چاہیے اتنے بچے تو پیدا کرو کہ کل کسی خاندان میں ظلم ہو تو پیچھے بہن بھائی سپورٹ تو کریں اس کو. بہن بھائی ہوتے ہی نہیں ہیں, ایک آدھ ہو گیا وہ بھی بیچارہ وہ اپنے مسائل حل کرے گا یا آپ کے. ہول سیل کے حساب سے جب بہن بھائی ہوتے ہیں پھر عورت پہ ظلم کرنا آسان بولو نہیں ہوتا. پھر وہ کوٹ کے دکھائے, پیچھے 6 سالے آ جائیں گے, بولیں گے تو سالوں کے ڈر سے حقوق ادا کرے گا وہ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو حکیم الامہ نے لکھا ہے کہ ایسے خاندان میں نا جہاں لڑکی کے بھائی ہوتے ہیں وہاں پھر حقوق ادا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ پوچھیں گے آ کے, یہ بھی چترول لگا سکتے ہیں. اب خام خواہ میں بہنوئیوں کو کوٹنا نہ شروع کر دیں جا کے. تو کیا ہے کہ اللہ کا خوف. ہاں عورت ہے جس کا ابا نہیں ہے, اب کیا ہے بیوی سے کموا بھی رہا ہے, کما کے بھی خود لے کر آؤ گے. وہ بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے کہ میں ان بچوں کو لے کے کہاں گھوموں گی. بچوں کی وجہ سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا. جو مالدار گھرانے ہیں نا وہ تو سروائیو کر جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, اپنے گھر بٹھا لیا کوئی غریب گھروں کے مسائل بہت خطرناک ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں, گھر آ کے ابا کے گھر کھائے نا. وہ ابا کہہ رہے ہیں میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یا ابا ہے ہی نہیں. اکثر تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ابا ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کرے گی بھائی, پھر وہ تو بڑے مسائل ہیں. لبرل لوگوں کے پاس ایک ہی حل ہے کہ سب کو جاب پہ لگا دو. سب کو کیا کر دو, جاب پہ. جب آپ نے سب کو لگا دیا نا تو یہ خاندانی نظام تو ہو جائے گا آہستہ آہستہ تباہ. تو کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے گا, پھر حلال حرام کا فرق بولو ختم. تو چونکہ آپ کی نظر میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی سیاستدان ہوٹل میں کچھ کرتا ہوا پکڑا جائے تو کوئی بات نہیں, یہ ان کا نجی معاملہ ہے.